حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ روایت میں ہے کہ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج تذکرہ پاک انتہائی ممتاز بارگاہ کا ہے۔ آج انشاءاللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ ناظرین کرام، جب بھی ثانیہ زہرا، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغرا، شریکۃ الحسین، عقیلۃ النساء، شریکۃ الشہداء، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مبارک نام زبان پر آتا ہے تو دل پکار اٹھتا ہے کہ سیدہ زینب حق کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب سچ کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب شجاعت کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب بہادری کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب طاقت کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب اسلام کے پرچم کی سربلندی کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب عصمت و طہارت کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب وفا و قربانی کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب ہمت و استقامت کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب صبر و استقلال کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب عبادت و ریاضت کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب باطل کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب ظالم کے چہرے سے جھوٹ کے نقاب کو اتار کر حق کے علم کو بلند کرنے کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب جلال حیدری کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب تحریک حسینی کا استعارہ ہیں، سیدہ زینب کردار فاطمی کا استعارہ ہیں۔ یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو جلال حیدری کی مظہر بھی ہیں، جو کمال بطول کی پیکر بھی ہیں، جو اپنی تعلیم و تربیت اور علم و عرفان میں عہد طفلی سے ہی صرف بنو ہاشم ہی نہیں ناظرین بلکہ تمام قریش میں ہر لڑکی سے برتر ہیں۔ پھر مقام و مرتبہ دیکھیں ناظرین کہ جن کے نانا سید الانبیاء ہیں تو نانی اسلام کی خاتون اول ہیں، جن کے والد مولا کائنات ہیں تو والدہ سیدہ کائنات ہیں، جن کے بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں تو جن کے چچا جنت میں محو پرواز ہیں۔ یعنی کائنات کی سب سے عظیم ترین اور نورانی کہکشاں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں تاریخ اسلام کی دامن میں کئی ایسی عظیم ترین خواتین موجود ہیں جن کی عظمت و رفت پر عظمتیں اور رفتیں بھی نازاں ہیں، وہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی وہ ہستی ہیں جن پر فرش والے بھی نازاں ہیں اور عرش والے بھی نازاں ہیں کہ ظلم کے چہرے سے نقاب اتارنے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ دلیر اور بہادر ہستی ہیں جنہوں نے کوفے کے بازاروں اور ابن زیاد و یزید کے درباروں کو اور ظلم کے ایوانوں کو لہجہ علی میں مخاطب ہو کر صرف زمین بوس ہی نہیں کر دیا بلکہ ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے مظلوموں کو کلمہ حق کہنے کا رنگ ڈھنگ بھی دے دیا، جن کی آواز کی گونج ناظرین تحریک حسینی کو تحریک زینبی میں اس طرح سے ڈھال دیتی ہے کہ آج 1400 برس کے بعد بھی ظالم و جابر کے سامنے حق کے علم برداروں کی رہنما اور رہبر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہ
بلند مرتبت ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے ہزاروں یزیدی درندوں کے درمیان اپنی عصمت و طہارت کی ایسی حفاظت کی کہ آج 1400 برس بعد بھی وقت کے یزیدیوں کے سامنے ان کے درمیان اپنے حجاب کے حق میں اٹھنے والی اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرنے والی مسکان آپ سلام اللہ علیہ کی ہی خیرات لیتی نظر آتی ہے۔ حسینی محبت کی شاہکار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ایسی عظیم بہن ناظرین جن کی مثال مثالوں میں نہیں ملتی، جن کے وجود پر کئی کئی کربلائیں اتریں مگر مجال ناظرین کے شیر خدا کی نور نظر کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی جنبش آئی ہو یا ذرہ برابر بھی جنبش آئی ہو، بلکہ ایسا لگتا ہے ناظرین کہ آپ سلام اللہ علیہ اس دنیا میں بھیجی ہی اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے گئی تھی کہ مشن حسینی نامکمل ہوتا اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ موجود نہ ہوتی۔ علوی خاندان کی عابدہ کہلانے والی سیدہ وہ مبارک اور خوش نصیب ترین ہستی ہیں ناظرین جنہیں آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آغوش ولایت بھی نصیب ہوئی، بے انتہا عبادت گزار تھیں، سخت ترین حالات میں بھی جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ حیدری استقلال کی روشن مثال سیدہ زینب سلام اللہ علیہ عبادات و معمولات میں فرق نہ لاتی تھیں۔ ناظرین کرام اپنے والد کی زینت بننے والی بلکہ یوں کہیے کہ دین کی زینت بننے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قدر و منزلت آپ کے والد کی نگاہوں میں اس حد تک تھی ناظرین کہ جو انداز سرکار علیہ السلام کا اپنے جگر گوشے سیدہ کائنات کے ساتھ تھا وہی محبت کا انداز مولا کائنات نے اپنے جگر گوشے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ رکھا کہ آپ جب بھی اپنے والد کے پاس تشریف لاتی تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ کو اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے۔ آئیے ناظرین ہم تو چونکہ غلاموں کے غلام در غلام ہیں تو ہم تو اپنی عقیدتوں کا وہ انداز اپنائیں گے کہ انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر آپ کی بارگاہ میں مل کے آغاز آپ سے کرتے ہیں مفتی صاحب، اور ظاہر ہے یہ تو بارگاہیں ایسی ہیں صاحب کہ یہ ذکر یہ اذکار یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ آغاز کیجئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی خاندانی عظمت، ہم کیا بیان کریں گے صاحب، پوری کائنات بیان کرتی ہے، اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا کہ انتہائی عظیم ترین رشتوں کے جو آپ حصار میں ہیں وہ جو ایک جلاؤ ہے وہ جو کہکشا ہے اس کا بتائیے، اور پیدائش پہ خاص طور پہ سرکار علیہ السلام نے جو آپ پہ کرم فرمایا۔ جی بہت شکریہ۔ یقیناً ایسی ہستیوں کا تذکرہ ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ اور اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے۔ غالباً مولانا کوثر نیازی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ زہرا کے بعد ہوئی ثانی زہرا نصیب، زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب، زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی۔ اللہ آپ کی شخصیت کو ہم جس قدر بھی خراج عقیدت پیش کریں کم ہے۔ دیکھیے کسی کی شخصیت کو آپ دو اعتبارات سے دیکھتے ہیں، حسب نسب۔ بعض حضرات حسب کو پہلے رکھتے ہیں اور نسب کو بعد میں، اور بعض نسب کو پہلے رکھتے ہیں اور حسب کو بعد میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نسب کی بات ہے۔ بعض جگہ نسب ہر اعتبار سے فوقیت رکھتا ہوتا ہے، اور یہاں یہی معاملہ ہے کہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام آپ کے نسب کے اعتبار سے جو آپ کو فضیلت حاصل ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا وزن آپ کے حسب سے زیادہ لگتا ہے، اور جب آپ کے حسبی کمالات کو دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کو ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یقیناً آپ جیسی ہستیاں اس مقام کے لائق تھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر فضائل سے نوازا، کیونکہ ان کے جو ذاتی خصائل ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو انہوں نے کنٹریبیوشن دیا انسانیت کو، وہ ایسا ہے کہ ان کی نسبی فضیلت کو بھی جسٹیفائی کرتا ہے اور ان کے حسبی فضیلت کو بھی جسٹیفائی کرتا ہے۔ کیا کہنے لہٰذا آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس گھرانے کے اندر جو گھرانہ کائنات میں سب سے عظیم گھرانہ ہے، بے شک ساری عظمتیں ان کے دم ایسے گھرانے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جس پر قرآن اترتا ہے، جس کے لیے قرآن اترتا ہے، جن کی فضیلت میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور جن کے اسماء مبارکہ آسمانوں سے رکھے جاتے ہیں، جن کی ایک ایک شے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہوئی، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، اور جبرائیل جھولا جھولاتے ہیں۔ ایک ایک شے کا ذکر کریں تو موضوع طویل ہو جائے گا۔ تو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر کہیں تشریف لے جا چکے تھے،
تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے آپ کا نام نہیں رکھا، حالانکہ یہ ماں کا باپ کا حق ہے کہ وہ بیٹی کا نام رکھے، مگر اپنی خوشیوں کو سنبھال کے رکھا، اور آپ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آئیے آپ والد ہیں، اذان کہیے، اقامت کہیے اور نام رکھیے اور آقا علیہ السلام کی سنت ادا کیجئے، مگر آپ نے بھی توقف فرمایا، کہا نہیں ہم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا انتظار کریں گے۔ پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ تشریف لائے تو آپ نے کھجور مبارک کو اپنے لعاب مبارک میں ڈال کر پھر گھٹی ڈالی، پھر آپ نے اقامت کہی، اذان کہی دائیں کان میں، پھر اقامت کہی، اور آقا علیہ السلام نے نام مبارک میں توقف فرمایا، فرمایا کہ ان کا نام تو اللہ کی جانب سے آئے کہ اے علی جب آپ نے مجھ پر تقدیم نہیں کی تو میں اللہ پر تقدیم کیسے کروں؟ آپ نے مجھ سے پہل نہیں کی، میں اللہ پر پہل کیسے کروں؟ کیا خوبصورت تو جبرائیل آپ کا نام مبارک لے کر حاضر ہوئے، سیدہ زینب آپ کا نام مبارک رکھا گیا۔ پھر آپ کی زینب کے معنی کیا بنتے ہیں؟ والد کی زینت، زین اب اس کو اس اعتبار سے مضاف اور مضاف الیہ کہا گیا ہے، مگر اس کے معنی اور بھی کثیر ہیں، اور بھی کثیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، حسب کے اعتبار سے دیکھیے کہ آپ کی شان یوں بنتی ہے کہ آقا علیہ السلام سے تو جو نسبت ہوئی سو ہوئی، مگر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ایک ایک رشتے کو دیکھیں تو وہ اپنی ذات میں باکمال ہے اور بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ نانی خدیجۃ الکبریٰ اللہ، اسلام کی خاتون، لہٰذا اسلام کی خاتون اول اور آقا علیہ السلام کی محبوب زوجہ، رفیقہ اول، رفیقہ حیات، اور پھر آپ کی ذات سے جو آپ نے سخاوت اور حلم ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات میں منتقل ہوتا ہے، آپ ان اوصاف کی حامل نظر آتی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات سے شجاعت اور بہادری کا وصف آپ کو عطا ہوتا ہے۔ پھر اپنی والدہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طرف سے ریاضت، زہد اور ورع، وہ خصوصیات آپ کی شخصیت میں آتی ہیں اور نقطۂ کمال پر ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے بھائی سے تو آپ نے اپنے پورے خاندان سے محو پرواز ہیں جنت میں، سبحان اللہ، تو یہ شہادتیں، یہ شجاعت، یہ بہادری، زہد اور ورع، ریاضت، ظاہری کمالات، باطنی کمالات، ان سب کا مرقع اور مرکز آپ کی ذات بنتی ہے۔ اس وجہ سے حسبی اعتبار سے بھی باکمال اور نسبی اعتبار سے بھی باکمال، ان کا ذکر اور ان کی محبت اور ادب ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ اچھا، میں بھی جب یہ بات کر رہے تھے ایک جملہ آیا، میں اس وقت میں بیچ میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، لیکن میں آپ کی بات سے مجھے ایک نقطہ ذہن میں آیا۔ نارملی ہمارے یہاں جو ظاہر نارمز ہیں وہی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عموماً ددیال کی طرف سے نام رکھا جاتا ہے، والدین رکھتے ہیں یا دادا دادی جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، لیکن یہاں نانا کی طرف سے نام رکھا گیا، یہ بھی ایک جو ہے ننیال کی طرف بڑی ایک جو ہے محبت والا جو ہے سلسلہ یہاں نظر آتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ذرا بتائیے اب کہ عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ جو آپ کے اوصاف ہیں، اس میں خاص طور پہ جب ہم آپ کے القابات کی بات کرتے ہیں، کثیر القابات آپ کے نظر آتے ہیں، کثیر القابات۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسری کوئی ایسی ہستی ہیں جن کے اتنے القابات ہمیں نظر آتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جنید بھائی، آپ کے کثیر القابات ہیں، اور کسی بھی شخصیت کے کثیر القابات کا ہونا اس کی کثیر محاسن پر دلالت، کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے محاسن سے اور بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنی ہاشم کے اندر، بنی ہاشم کی خواتین کے اندر بڑی عزت و وقار عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، عقیلۃ النساء ہیں، سرداری کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور بار بار جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے خاندان کے اندر اتنی بڑی نجیب الطرفین برکتیں، رحمتیں اور عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا بچی کو تو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بالکل اپنی نانی کی مشابہت رکھتی ہے، اللہ، آپ کی شکل بھی اور آپ کی عقل بھی، آپ کا علم بھی ہر اعتبار سے اپنے بزرگوں کے ساتھ مشابہت رکھتا۔ تو آپ کا ایک لقب عابدہ ہے، زاہدہ ہے، اور آپ عارفہ ہیں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، عقیلۃ النساء ہیں، آپ امینہ ہیں، آپ عارفہ ہیں، علم عرفان رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائیں، خاص طور پر اپنی والدہ محترمہ سے ریاضت و مجاہدات کے اعتبار سے
آپ نائبۃ الزہرا ہیں. اللہ ثانی زہرا بھی کہلاتی ثانی ہیں. زہرا اچھا آپ ہیں. نے ذرا یہ تشریح بھی کرتے جانے ہیں القابات کے ساتھ ساتھ. دیکھیں ان القابات کی تشریح کریں تو ہر وہ چیز سیدہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن محاسن سے جن خصوصیات سے نوازا ہوا تھا، آپ کی اس پیاری بچی کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثتاً عطا فرمائی. عبادت و ریاضت کے اعتبار سے دیکھیں، عصمت و ناموس کے اعتبار سے دیکھیں، حیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنی والدہ کی بالکل آپ کاپی نظر آتی ہیں، ان کی نائبہ نظر آتی ہیں. تو آپ نائبۃ الزہرا ہیں، آپ امینہ ہیں، عارفہ ہیں، عابدہ ہیں، فاضلہ ہیں، عقیلہ ہیں. اور ایک بہت بڑا جو لقب آپ کو عطا کیا گیا وہ کیا؟ کہ آپ شریکۃ الحسین ہیں، اللہ آپ شریکۃ الشہداء کربلا ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کی. اور آپ ام المصائب ہیں. ام المصائب کہلاتی ہیں. اس اعتبار سے کہ جتنے مصائب آپ نے دیکھے، آپ کے سامنے خاندان کے سارے افراد شہید ہوئے، اللہ بچے کٹ رہے ہیں کربلا کے اندر، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، لاشیں لا کے رکھے جا رہے ہیں. جنید بھائی بڑے سے بڑا طاقتور انسان، اعصاب کا مضبوط انسان وہاں پر گر جاتا ہے. ایسا ہی لیکن اس شجاعہ اور اس بہادرہ خاتون نے وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ، آپ کو فصیحہ اور بلیغہ بھی کہا جاتا ہے، وہ خطبہ یزیدیوں کے سامنے کہا اور آپ نے کوفیوں کے سامنے کہا کہ جس کی نظیر تاریخ اسلام کے اندر نہیں اللہ اکبر. کہ ایک خاندان پر اتنے مصائب ٹوٹے ہوں، اتنی مشکلات کا پہاڑ ٹوٹا ہو تو انسان تو بول نہیں سکتا ہے، لیکن ان کوفیوں کو بھی چہرہ دکھایا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. بلکہ ان کو ایکسپوز کیا، یوں کہیں بالکل ایکسپوز کیا کہ تم نے ہمیں بلا کر، میرے بھائی کو بلا کر، ہمارے خاندان کو بلا کر جو ظلم کیا ہے اس کا جواب تمہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر دینا. پھر یزید کے سامنے جو فصاحت و بلاغت کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس اعتبار سے آپ کو تاریخ اسلام کے اندر فصیحہ اور بلیغہ کہا جاتا ہے، ان مصائب اور تکلیف کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ طاقت تمہارے پاس آ گئی ہے، تم نے خاندان نبوت کو شہید کر کے اور تمہاری عزت بڑھ گئی ہے؟ نہیں، عزتیں دینے والا رب جانتا ہے کہ کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے. آج بھی تم ذلیل ہو اور آل بیت اطہار کو اللہ نے عزت عطا. شریکت الحسین کا بتائیے ذرا. شریکت الحسین اس اعتبار سے کہ کربلا کے میدان کے اندر آپ ان کے ساتھ شریک تھی اور تمام معاملات کو دیکھ رہی تھی، لیکن خاندان کو جو سنبھالا عطا فرمایا اور ان مصائب و آلام کے اندر آپ نے اس بکھرے ہوئے اس شہداء کے خاندان کو، بچے کچے قافلے کو بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، قید کے اندر ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ اس خاندان نے شہادت اختیار کی اور اس خاندان کو بچا کر اور آپ مدینہ منورہ شریف لے کے گئی. تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، صبر و وفا کو دیکھیں، عصمت و ناموس کو دیکھیں، زہد و تقوی کو دیکھیں، علم کو دیکھیں، فضل کو دیکھیں. جنید بھائی ان تمام چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو سیدہ زینب مرقع اور مرصع بنتی ہے. اللہ کیا خوبصورت گفتگو ہے. مفتی صاحب ذرا حصہ آپ بھی ڈالیے. آپ ظاہر ہے میں اگر یہ سوال کروں تو یہ سوال اس طرح سے بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی عبادات کے بارے میں بتائیے، آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں بتائیے، آپ کی ریاضتوں کے بارے میں. ہم کیا جانیں صاحب کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی اور حضوری کی کیفیت میں ہوتی تھی تو کیفیات کیا ہوتی تھیں؟ جو پرتو ہوں، جو عکس جمیل ہو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، ان کی عبادتوں کو ہم کیا ڈیفائن کریں گے؟ بھائی حصہ ڈالیے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و تقوی و ورع، علم اور حلم کی امین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیا اور عبادت گزاری کا پیکر حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت کی عکاس، سبحان اللہ، اور حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیابت، شجاعت، سیادت اور جرت کا پرتو حضرت سیدہ زینب بنت علی بن ابی طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم القرشیہ الہاشمیہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں سن 5 ہجری یا سن 8 ہجری میں بعض روایات کے مطابق ایک ایسے وقت میں ہوئی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئیں. اللہ. اور جب آپ کی ولادت باسعادت آپ کے وصال کے بعد ہوئی اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب بنت علی رکھا. یعنی قدرت کے کارخانے کا کیسا نظام کہ ایک زینب کو بلایا تو دوسری زینب کو عطا کر دیا.
اللہ تو اب حضور علیہ السلام کی کتنی ایفیلیشن ہوگی، اب آپ اللہ اس کا اندازہ خود کر اللہ سکتے ہیں۔ اللہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ان جلیل القدر خواتین میں سے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن نے یوں کیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اللہ تو یہ نساءنا و نساءکم کے زمرے میں سیدہ زینب بھی شامل ہیں۔ اللہ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے زہد و تقوی اور ورع کی بات ہو رہی ہے، تو جب حضرت سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام آپ اپنے حیات طیبہ کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں ہیں، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کہ آپ شب زندہ دار ہیں، اپنی رات کی تنہائی کی عبادتوں کی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے اللہ گا۔ اللہ امام علی مقام یہ امام عالی مقام جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہیں اللہ اور اپنے آخری اوقات میں دعا کے لیے جس ذات سے آپ فرما رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ یعنی اس تعالی کا عنہ۔ مطلب کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی تہجد کی نمازیں سبحان اور اللہ۔ آپ کی شب زندہ داری جو ہے وہ کیا کس مقام کی اور کہ حضرت امام حسین آپ سے دعا کے لیے آپ سے فرما دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔ آپ ایک حدیث روایت کرتی ہیں اور روایت کا انداز کیا ہے؟ اب بتائیں اس میں نعوذ باللہ کون کہے گا کہ کون ضعیف راوی ہے؟ اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا کہ علی المرتضیٰ اہل جنت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جنید بھائی کہ آپ کے تقوی کا عالم کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا غیر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ درست 100%۔ تو آپ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب آپ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے یزید، اگرچہ حوادث زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا، لیکن یہ جان لو کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں، اور اللہ کی قسم میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے سوا میں کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہیں کروں گی۔ آئیے جناب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا صبر و شکر اور آپ کی شجاعت و بہادری۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، صبر، شکر اور شجاعت و بہادری، یہ تین عنوان بنتے ہیں۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، شکر بھی ایمان ہی ہے، ایمان کی بنیاد ہے، مگر صبر ہوتا ہے تکلیفوں پر، مصائب پر، مشکلات پر، اور شکر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی عطاؤں پر، نعمتوں پر۔ اور اس خاندان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جہاں مقام صبر ہوتا ہے وہاں مقام شکر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ یعنی تکلیفوں پہ عام آدمی صبر کرتا ہے، اور یہ ان تکلیفوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اکبر، کہ تو نے ہمیں استقامت عطا فرمائی اور اس کے بدلے میں انعامات عطا فرمائے۔ اللہ اللہ یہ تصوف اور روحانیت کے اعتبار سے اس سے بھی اور بلند مقام ہو جاتا ہے کہ جہاں مقام صبر ہو وہاں مقام شکر بنا دیا جائے۔ اللہ میں اس اعتبار سے جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اللہ رب العزت کی محبت کا ایک نرالا دستور ہے۔ وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے زیادہ تکلیفیں دیتا ہے، اللہ 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 اور جسے وہ اس کے حال پہ چھوڑ دے شاید اسے زندگی بھر تکلیف بھی نہ آئے، بیماری بھی نہ آئے۔ مگر اللہ رب العزت کا یہ نظام، یہ عجیب نظام کہ انبیاء کرام کو بھی آزمائشوں سے گزارا، مقربین کو بھی آزمائشوں سے گزارا، جس کا تعلق جتنا اللہ رب العزت کے ساتھ زیادہ قرب کا تھا وہ اسی قدر مصائب سے گزرا، مشکلات سے گزرا، ابتلا سے گزرا۔ اس کو آزمائش کہتے ہیں، اور یہ شاید اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ کوئی کم ظرف اس کے عشق کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر اس کے عشق کا دعویٰ کرے تو پھر دل بھی بڑا رکھے، حوصلہ بھی رکھے، اور ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا یارہ بھی اللہ ہو۔ وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی تشریف لائے، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، جی ہے نا، تو پھر تیار رہنا کہ مصائب ایسے تیار ہو جائیں نشیب کی کہ طرف مشکلات اور مصائب آپ کے پاس ایسے آئیں گے جیسے دریا اور سیلابات۔ تو سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہما، آپ کی جب ہم بات کریں تو آپ کے صبر کو دیکھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کن حالات سے آپ گزرتی ہیں۔ 7 سال کم و بیش آپ کو صحبت نصیب ہوتی ہے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی،
سبحان اللہ۔ چونکہ 5 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، کم و بیش 7 یعنی 7 سے کچھ کم عرصہ آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ تو 7 سال کی عمر مبارک میں آپ اپنے نانا جان کا وصال با کمال دیکھتی ہیں، اللہ وہ غم کا کیسا لمحہ ہوگا، اللہ اور یہ بچپن۔ اللہ پھر اسی طرح آپ نے پورا زمانہ اپنے بابا جان حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا، بلکہ اس کے فوراً بعد 6 مہینے بعد سیدہ کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پردہ فرمایا، 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں پھر آپ کی والدہ کا وصال با کمال ہو جاتا ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وہ پردہ فرما جاتی ہیں، اور گویا آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سال کو بھی نہیں پہنچی، اور والدہ کا سایہ بھی سر پہ نہیں رہا۔ بالکل۔ تو ایسے میں یتیمی کی حالت میں بھی اللہ رب العزت نے وہی جوہر جو آقا علیہ السلام کو شان یتیمی کے ساتھ عطا فرمایا، اس کا عکس اور فیض آپ کو عطا فرمایا، اس ابتلا سے گزارا۔ پھر آپ اس کے بعد آپ کی جتنی زندگی مبارک ہے وہ آپ دیکھیں تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا زمانہ مبارک دیکھا، حتیٰ کہ تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ ان حالات سے آپ گزرتی ہیں۔ پھر آپ کے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے، 40 ہجری میں آپ کی ان شہادت حالات سے 50 میں آپ کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کربلا میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں تو آپ کے اوپر مصائب اور آلام اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی آپ یوں دیکھیے کہ اس قافلے کو لے کر جانے والے امام عالی مقام ہیں، مگر اس کے بعد اس قافلے کو واپس لانے والی اس کی امامت اور سیادت وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یعنی یوں کہیے کہ کربلا سے پہلے یہ تحریک مصطفوی تھی، کربلا بپا ہوتے یہ تحریک حسینی ہوئی، اور کربلا بپا ہونے کے بعد جو ہے یہ تحریک زینبی کے اندر جو ہے تبدیل اور اس میں اگر شجاعت اور بہادری کے حوالے سے ایک بات جملہ عرض کر دوں، وہ یہ کہ صبر اور شکر تو اپنے نقطۂ کمال پر ہے، مگر یہ کہ اتنے سارے مصائب کے باوجود اوسان خطا نہیں ہوتے۔ جو آپ نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں، جس طریقے سے اسے آپ نے للکارا، وہ حیدر کرار کی للکار دیکھ کے لگتا ہے کہ اتنے مصائب سے گزر کر بھی آپ کے حواس کا عالم کیا ہے اور استقامت اور شجاعت کا عالم۔ بالکل۔ آخر میں مفتی صاحب میں بڑا ایک ریلیونٹ کوشچن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا سا آپ کلام تھوڑا سا آج کے خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو جو ہے مخاطب کر کے فرمائیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے اوصاف و محاسن، یعنی ٹوٹیلٹی میں اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کی عفت و پاک دامنی ہے، یعنی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک عورت کے لیے اپنے آپ کو کیری کرنا، کجا اس کے کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف پوری حکومتی مشینری ہے، یزیدی لشکر ہے، پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کرسی، اور اس کے باوجود جو ہے آپ کا پردے کا اہتمام وہ اپنی جگہ ایک رہتی دنیا تک مثال ہے۔ آج کی خواتین کہاں پہ کھڑی ہیں صاحب؟ پہلے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں۔ جنید بھائی، اولاد والدین کا خلاصہ ہوتی، بالکل ٹھیک، واہ۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہم اوصاف اور اخلاق اور محاسن اور عفت کی کیا بات کریں کہ جن کی والدہ ماجدہ کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ میدان حشر میں تشریف لائیں اور پل صراط سے گزریں تو فرشتے آواز لگائیں کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ اللہ۔ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، تربیت کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، اور آگے صف میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور حاضری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ہو رہی ہے، تو علی المرتضیٰ چراغ اس لیے بھجوا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم کی نگاہ آپ کے مبارک لباس کے اوپر پڑے۔ تو جس انداز سے آپ کی تربیت ہو سلام اللہ علیہ نے اپنایا تھا جب امام علی مقام کے ساتھ وہ جاتی تھی روزہ، اور یہی ان کی والدہ ماجدہ کا انداز۔ جی بالکل بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ یعنی آپ کے اوصاف حمیدہ کی کیا بات کریں، قرآن مجید میں وہ جتنے اخلاق حمیدہ اللہ رب کریم نے مومنات کے بیان فرمائے ہیں کہ وہ صادقات ہیں، متصدقات ہیں، مسلمہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قانتہ اور ذاکرہ ہیں، اور محمد رسول اللہ کے خلق عظیم کا پیکر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام صفات سیدہ زینب میں نظر آتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ میں جس وصف سے سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ آپ کی قربانی کا وصف ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو حضرت علی، اون اکبر، عباس، محمد اور ام کلثوم سلام اللہ علیہم
5 اللہ رب کریم نے آپ کو شہزادے اور شہزادیاں عطا فرمائے، تو ان میں سے 2 بیٹے آپ نے حضرت اون اور محمد کو کربلا میں امام حسین کے ساتھ وفا کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ پہلے تو وہ قربانیاں پیش کیے ہیں، پہلے تو وہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میدان عمل میں خود اپنے بھائی کے ساتھ وفا کا پیکر بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور تہذیب الکمال میں حضرت امام مزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب ایک ظالم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار لے کر آگے بڑھا، تو آپ کی عمر مبارک کربلا میں جنید بھائی تقریباً 50 سے زائد برس ہے۔ تو آپ جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ ایک طرف ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں، دوسری طرف بڑی بہن اور چھوٹی بہن کا کردار بھی ادا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ حضرت امام صاحب تہذیب الکمال فرماتے ہیں کہ آپ حضرت امام زین العابدین کے اوپر گر گئیں اور فرمایا کہ میں اس بچے کو تمہیں شہید نہیں کرنے دوں گی، فرمایا اگر اسے نقصان پہنچانا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دو، مجھے شہید کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نام پر جو قتل ہوتا ہے، اللہ کے نام پر جو جان دیتا ہے، وہ ابدی حیات پا لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی جرت بہادری کا عالم کیا ہے کہ آپ خیمے کا دروازہ، آپ خیمے کا پردہ اٹھا کر فرماتی ہیں کہ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وباہلی، فرمایا کہ اے لوگو کل قیامت کے دن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھ لیا کہ اے لوگو تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تھا، اور جب آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ آج تمہارا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے توہین کرتے ہوئے آپ کے بارے میں غلط اور نازیبہ جملے استعمال فرمائے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ ایسے وقت میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی نسبت سے باعزت و باکرامت بنایا ہے اور ہمیں طہارت عطا فرمائی۔ آج کی عورت کے لیے کیا درس ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجیے اپنی ازواج سے، اپنی مبارک بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی تمام عورتوں سے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت اور حجاب کو ڈھانکے رکھیں اور اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈالیں۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آنکھوں کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں جالا بن گیا ہو تو 41 دن تک مسلسل سورہ تکویر پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ آنکھوں کی جملہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا یا آسمان کے فرشتوں میں سے اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی سکھایا اسے آسمان کے فرشتوں میں سے اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جناب سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، وہ عظیمہ وہ کریمہ وہ شریکۃ الحسین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، ان کی عظمت کو سلامی پیش کرتے ہیں ملک، ان کی عظمت کو سلامی پیش کرتے ہیں ملک، شامل ان کی ہے کنیزوں میں جنا کی حور عین، شامل ان کی ہے کنیزوں میں جنا کی حور عین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، سید کونین کی نسبت کا ان کو ہے شرف، سید کونین کی نسبت کا ان کو ہے شرف، سیدہ زینب نبی کی لاڈلی کے دل کا چین،
سیدہ زینب نبی کی لاڈلی کا دل کا چین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، ساجد ان کو پڑھ کے سیرت حوصلہ دل کو ملا، ساجدن کی پڑھ کے سیرت حوصلہ دل کو ملا، پیش ان کو سلامی خوب برسے میرے نین، پیش کی ان کو سلامی خوب برسے میرے نین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، ساجدن کو پڑھ کے سیرت حوصلہ دل کو ملا، ساجدن کی پڑھ کے سیرت حوصلہ دل کو ملا، پیش کی ان کو سلامی خوب برسے میرے نین، پیش کی ان کو سلامی خوب برسے میرے نین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، سید کونین کی نسبت کا ان کو ہے شرف، سید کونین کی نسبت کا ان کو ہے شرف، سید کونین کی نسبت کا ان کو ہے شرف، سیدہ زینب نبی کی لاڈلی کے دل کا چین، سیدہ زینب نبی کی لاڈلی کے دل کا چین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور عین، وہ عظیمہ وہ کریمہ وہ شریکۃ الحسین، سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی نور